مفتی خالد الازہری کے اصلاحی بیانات اور وظائف کے لیے مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو تین چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں۔ ایک، اس کے اہل و عیال، اس کے رشتہ دار، دوست احباب۔ دوسرا، اس شخص کا مال، اور تیسرا اس کے اعمال۔ تینوں قبر تک ساتھ جاتے ہیں، دو قبر میں دفنانے کے بعد لوٹ آتی ہیں، اور ایک چیز وہ اس کے ساتھ جاتی ہے۔ رشتہ دار بھی واپس آ جاتے ہیں، دفنانے تک وہ رہتے ہیں، دفنا کے مٹی ڈالنے کے بعد وہ لوگ واپس لوٹ آتے ہیں، اور اس کا مال جو کچھ بھی اس کا تھا، اگر وہ اس طرح کا تھا، کوئی بھی چیز تھی، گاڑی تھی، پیسہ تھا، کچھ تھا، تو وہ قبر تک تو ساتھ جا سکتا ہے۔ قبر کے بعد جب انسان قبر میں پہنچ گیا تو نہ پھر رشتہ دار ساتھ جا سکتے ہیں، نہ مال ساتھ جا سکتا ہے۔ ان چیزوں کی پہنچ قبر تک ہے۔ مال زیادہ سے زیادہ اس کی قبر پہ سجاوٹ کے کام آ سکے گا، اس کی قبر کو خوبصورت بنایا جا سکے گا باہر سے۔ اندر سے قبر کو اگر خوبصورت بنائیں گے تو وہ اس کے اعمال بنائیں گے، اور رشتہ دار بھی اس کی قبر تک ساتھ جائیں گے، اور اس کے بعد یہ رشتہ دار، اہل و عیال، اولاد، یہ اگر اس کے لیے دعا کریں گے تو وہ دعا اس فوت ہونے والے تک پہنچتی رہے گی، اعمال کی صورت میں، صدقہ جاریہ کی صورت میں۔ لیکن اصل چیز جو اس نے اپنی زندگی میں اعمال کیے وہ اس کے ساتھ ہوں گے۔ اچھے اعمال کیے تو وہ اچھائی کی صورت میں ساتھ ہوں گے، برے اعمال کیے تو برائی کی صورت میں ساتھ ہوں گے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبر دو حال سے خالی نہیں، القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النیران۔ قبر یا تو جنت کا باغیچہ ہے یا جہنم کا گڑھا ہے۔ جنت کا باغیچہ اس کے اچھے اعمال سے بنتا ہے، زندگی میں جو اعمال اچھے اس نے کیے، اللہ نے موقع دیا تھا، اس موقع کو اس نے غنیمت جانا، موقع کو غنیمت جان کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کی روح سے سمجھداری کا مظاہرہ کیا، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ عقل مند وہ ہے جو اپنے آپ کو پہچان لے، اسے پتہ چل جائے کہ میں کیا ہوں، میری حقیقت کیا ہے، اپنے آپ کو، اپنی حقیقت کو جان کے جیے تو وہ کامیاب ہے۔ اور عمل لما بعد الموت، اور ایسے اعمال کرے جو موت کے بعد اسے فائدہ دینے والے ہوں۔ دنیا میں انسان جو کچھ کرتا ہے اس کا کوئی بھی عمل ضائع نہیں جاتا۔ اچھائی کی ہوگی تو یہ نیکی کی صورت میں اس کے لیے جمع ہوتا چلا جائے گا، اور اگر برائیاں کرتا ہوگا تو یہ برائی بھی اس کے لیے گناہ کی صورت میں جمع ہوتی چلی جائے گی، اور کل جب اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو دونوں چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ اچھا انسان جب قبر میں جاتا ہے تو قبر اس کے لیے باغیچہ بن جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس سے سوال و جواب ہوتے ہیں، سوال و جواب کے بعد اسے کہا جاتا ہے سو جا، اور جنت کی طرف سے ایک کھڑکی اس کے لیے جنت کی ہواؤں کی کھول دی جاتی ہے، تا حد نظر اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے، جنت کا باغیچہ بن جاتا ہے، اور یہ سو جاتا ہے، اسے کوئی نہیں جگاتا، یہ آرام اور سکون کی نیند سوتا ہے۔ اور اس کے برعکس جو برے اعمال کر کے گیا ہوتا ہے، اس کی قبر اس کے لیے جہنم کا گڑھا بن جاتی ہے، اس کی قبر میں جہنم کی طرف سے کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اس کی قبر اسے چاروں طرف سے دباتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنا دباتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں دھنس جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی تمام مرحومین کی مغفرت کرے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب پہ بھی رحم فرمائے۔ اگر کسی پہ عذاب قبر ہو رہا ہے، اللہ اس پہ تخفیف فرمائے۔
لیکن قبر دو حال سے جس طرح میں نے کہا خالی نہیں، یا جنت کا باغیچہ یا جہنم کا گڑھا۔ جہنم کا گڑھا بدعمالیوں سے بنے گا، اللہ کے حکموں کے خلاف چلنے سے بنتا ہے۔ کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ وہ جہنم کے گڑھے میں گرے۔ گناہ گار سے گناہ گار شخص بھی جنت کا طالب و امیدوار ہے۔ تو اس لیے عقل مندی کا مظاہرہ، جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دان نفسہ، عقل مند وہ ہے جو اپنے آپ کو پہچان لے، وعمل لما بعد الموت، اور ایسے اعمال کرے جو اس کے موت کے بعد اس کے کام آئیں۔ تو پھر ایسے اعمال کرنے چاہیے، ہر ایک کو سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، ایسے اعمال کرنے چاہیے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا سبب ہوں، اللہ کی رضا کا باعث ہوں، نہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والے اعمال ہوں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کو ناراض بھی کریں اور پھر یہ امید بھی رکھیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں انعامات سے نوازیں گے؟ تو اس لیے جو بوئیں گے وہی کاٹنا پڑے گا۔ یہ تو بے وقوف شخص ہی ہوگا جو کہ بوئے کچھ اور امید رکھے کہ اس سے کوئی اور پھل ملے گا۔ برائی بو کے نیکی تو نہیں مل سکتی، نیکی چاہیے تو اس کے لیے نیکیاں ہی بونی پڑیں گی۔ میرے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے، ہم سب پہ اللہ رحم فرمائے، اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہمارے جو مرحومین ہیں اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے، جتنے مسلمان آج تک فوت ہو گئے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کے درجات کو بلند فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔